السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد یوسف۔ ناظرین گرامی، آج کے محاذ میں ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں، حضرت علامہ احمد الرحمن صاحب، سواد اعظم پاکستان کے، جمعیت علماء اسلام سندھ کے صوبہ سندھ کے رہنما اور جامعہ دارالخیر مدرسے کے ناظم اعلیٰ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اب موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس حوالے سے میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ ملک کے اندر جو ہے وہ گستاخیوں کا، توہینوں کا سلسلہ جو ہے وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک طبقے کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، پھر دوسرے طبقے کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اور ملک کے اندر ایک عجیب افراتفری اور انتشار کی سی کیفیت ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کے سامنے واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، اور یقیناً کہ اس نازک صورتحال میں، ان حالات میں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، تاکہ اہل سنت کے اذہان میں یہ بات آ جائے کہ آج کل حالات کیا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنی سی بات میں یہ کہوں گا کہ آج کل ہم ایک جانب اگر دیکھ رہے ہیں کہ گستاخیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف انداز سے پھر ایک مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھ کر کے وہ الگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور دوسرے مکتبہ فکر کے الگ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس کی مثال واضح ہمارے سامنے اس وقت معاشرے میں وہ موجود ہے، اور وہ اس صورت میں موجود ہے کہ اگر ہم ٹی وی چینلز کو دیکھیں، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھے ہوئے اینکر حضرات مختلف سیاستدانوں کے آئے دن جس پر چاہا تہمت لگا دی، جس پر چاہا اسے مجرم ٹھہرا دیا، جسے چاہا اسے ملزم ٹھہرایا، کسی کو چاہا تو پاک کر دیا اور کسی کو چاہا تو گندہ کر دیا، اسی طرح سے کیا۔ اس کے لیے اب اس وقت سپریم کورٹ میں جو معاملہ چلا گیا اور سپریم کورٹ سے وہ فیصلے آئے، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے ہی کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی بھی سیاستدان کی کردار کشی کی جائے اور کسی کو برا کہا جائے اور کسی پر بہتان لگایا جائے۔ دوسری جانب اسی طرح سے یہاں پر چونکہ مکتبہ فکر ہے مختلف، یہاں پر اس پاکستان میں، اور پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آگے کی جانب جاتے ہیں، لیکن جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، ہم کبھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی جنگ میں مشغول ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و ناموس کی جنگ میں وہاں پر لگے رہتے ہیں، کبھی امہات المؤمنین کی عفت اور طہارت، پاکیزگی، اس کی جنگ میں ہم مشغول رہتے ہیں۔ یعنی ہمیں مستقل طور سے اس پر الجھایا گیا۔ اس کے لیے دو ٹوک بات ہے کہ جس طریقے سے حکومت نے اس ملک کے سیاستدانوں کے لیے ایک قانون پاس کیا ہے کہ ان کی کردار کشی نہ کی جائے اور ان کی تذلیل نہ کی جائے، ان پر الزامات نہ ٹھہرایا جائے، بالکل اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظمت والے لوگ ہیں، احترام قابل احترام لوگ ہیں، اور امہات المؤمنین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہے کلی طور پر وہ تمام کی تمام وہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ فی الفور ایک ایسا قانون وہ بنائے اور اسمبلیوں سے پاس کرے، تاکہ کوئی بھی شخص اٹھ کر کے وہ نہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر سکے اور نہ ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کر سکے۔ علامہ صاحب، یہاں پر اپنے ناظرین کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے میں ایک سوال کا مزید اضافہ کرتا ہوں آپ سے۔ بات یہ علامہ صاحب کہ اگر کوئی طبقہ، کوئی مسلک، مذہب صحابہ کرام کو نہیں مانتا تو یہاں سے کیوں زور دیا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو ہی مانیں؟ ملک کے اندر دیگر مذاہب بھی رہ رہے ہیں، دیگر مسالک کے لوگ بھی رہ رہے ہیں، کیا پاکستان کے اندر جو صحابہ کرام کو یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی مقدس چیز کو نہیں مانتا، اسے رہنے کا حق ہی نہیں ہے؟
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ اسلام نے ہمیں اقلیت کے حقوق بتلائے ہیں۔ ایک شخص ہے، انبیاء، صحابہ، ازواج مطہرات دور کی بات ہے، اللہ کو نہیں مانتا، کیا ہندو یہاں پر نہیں ہے؟ وہ موجود ہے، اپنی عبادت گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی، وہ وہاں پر موجود ہے، اپنی عبادت گاہوں میں ان کی عبادت گاہیں وہاں پر موجود ہے اور وہ اپنی عبادتیں وہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے باقاعدہ اسمبلیوں میں جگہ ہیں، سیٹیں ہیں، ان کے لیے مختص کی گئی ہیں، اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں تعلیمی اداروں تک، ان تمام چیزوں میں ان کے لیے باقاعدہ وہ کہ یہ کوٹا منتخب کیا گیا ہے۔ اسلام قطعاً اقلیتوں کے حقوق کو یعنی کہ منکر وہ نہیں ہے اسلام۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء کو نہیں مانتا تو نہ مانے، صحابہ کو نہیں مانتا وہ نہ مانے، ازواج مطہرات کی عفت اور ناموس کو نہیں وہ نہ مانے، ازواج مطہرات کو بھی نہ مانے۔ نہ ماننا ایک الگ چیز ہے، نہ مانتے ہوئے ان کی کردار کشی کی جائے، یہ قطعاً ایک غیور مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی مسلمان اس کو قطعاً تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی صحابہ کو مانے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی فرقے کے قابل احترام شخصیات کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اگر نہیں مانتا، یہ اس کا دین ہے، اس کا عقیدہ ہے۔ ایک ہی مارکیٹ ہے، اس کے اندر سینکڑوں کے حساب سے کپڑے کی دکانیں ہیں، لوگ جاتے ہیں جہاں پر مال اچھا ملتا ہے وہاں سے خرید کر کے لاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کھڑا ہو کر کے کہیں جی فلاں شخص کا کپڑا یہ اس طرح سے، یہ خراب ہے، یہ یوں ہے یا یہ یوں ہے، تو مارکیٹ میں ایک جنگ کی فضا شروع ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صحابہ کو نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن اگر کوئی شخص نہ مانتے ہوئے صحابہ کی شان میں گستاخیاں یہ کرتا ہے تو یہ مسلمان کے لیے یعنی کہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ صاحب آپ یہ بتائیں، ماضی کے اندر بھی وطن عزیز پاکستان کے اندر بہت زیادہ اسی حوالے سے جو ہے وہ ان سلسلوں، ان چکروں کے اندر جو ہے وہ حالات کشیدہ ہوئے، ماؤں کے لال گئے، چاہے وہ اس سائڈ سے ہوں چاہے وہ اس سائڈ سے ہوں، دونوں طرف سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی ایسا امن کا فارمولہ یا کوئی ایسی باؤنڈری، کوئی ایسی حدود نہیں ہے کہ جن سے وطن عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے کم سے کم جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان چیزوں کی روک تھام ہو سکے اور اس دور کو دوبارہ نہ دہرایا جا سکے جو ماضی میں ہم جس دور سے گزریں؟ یقیناً جس ماضی میں جس دور کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں یہ کہوں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ مساجد میں رمضان المبارک کے مہینے میں معتکفین نے اعتکاف کو چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے، مساجد خالی ہو گئی، کئی ماؤں کے لال چلے گئے، کئی علماء چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سوکے کے ساتھ گیلا بھی جلتا ہے، کئی لوگ اس طریقے سے بھی وہ بھی مارے گئے، سب کچھ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں کو، علماء کرام کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے نام سے ایک کونسل کی بنیاد رکھی، جس کے اندر تمام ملک کے جو بڑے علماء تھے وہ آ کر کے مشترکہ وہاں پر آ کر کے بیٹھے، اور وہاں پر اس کے مختلف اجلاسات ہوتے رہے اس کونسل کے تحت، یعنی کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، حضرت والد محترم مولانا اسفندیار خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب تھے، اور مولانا اعظم طارق صاحب اور مولانا ضیاء القاسمی صاحب تھے، اور اسی طریقے سے سپاہ محمد کی جانب سے بھی عباس یزدانی اور اس طریقے کے اور ان کے اور یہ ساجد نقوی، یہ تمام حضرات اس کمیٹی میں موجود ہوتے تھے، ملی یکجہتی کونسل کا حصہ تھے۔ اس ملی یکجہتی کونسل کے اندر باقاعدہ 27 رکنی ایک باقاعدہ طور سے ایک پیپر جاری کیا گیا، ایک دستاویز جاری کی گئی، اور اس کے اندر جتنی بھی قابل احترام شخصیات ہیں ان کی گستاخی بالکل قابل جرم اس کو یہ گردانا گیا، اور کہا گیا کہ کسی کے بھی نہ یہاں سے کوئی، نہ اہل سنت میں سے کوئی اہل تشیع کے قابل احترام شخصیات کے بارے میں کچھ برا کہے گا، اور نہ وہاں سے کوئی اصحاب رسول اللہ یا کوئی بھی ہو کہ جو اہل سنت کے لیے قابل احترام شخصیات ہے ان کی شان میں گستاخی وہاں سے بھی نہیں کی جائے گی۔ اس کی بنیاد پر پورے ملک میں امن و امان قائم ہوا، الحمدللہ ایک بہت بڑا سلسلہ چلا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے
اہل سنت والجماعت کی جانب اشارہ یہ کر کے کہ اہل سنت جتنے بھی ہیں یہ صحرائی لوگوں کی جنگ میں یہ کود رہے ہیں۔ صحرائی لوگوں سے مراد صاف یعنی کہ بات ہے کہ سعودی کی جنگ، یہ صحرائی جنگ سعودی کے لیے نہیں ہے، یہ قطعاً نہ کسی ملک کے لیے، نہ کسی کے بادشاہ کے دفاع کے لیے، نہ کسی اور کے لیے ہے، بلکہ ہم تو حیران اس بات پر ہے اگر چلے یہ صحرائی جنگ اگر اس کو قرار دے دیا جائے تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی جہاں سے ہو رہی ہے تو یہ کن کی خوشنودی کی خاطر ہو رہی ہے، لہٰذا اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے تو خود بخود یہاں سے جواب کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر پھر بھی ضرورت پڑتی ہے تو ملی یکجہتی کونسل کے ان تمام نکات کو سامنے رکھ کر کے پھر حکومت کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے، فوج کو چاہیے، مختلف جتنے بھی ادارے ہیں وہ آ کر کے بیٹھے اور دونوں جانبین کو لا کر کے سامنے بٹھائے اور ان نکات کو سامنے رکھ کر کے اس میں اور بھی اضافہ یہ کر لے تو اس ملک میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد امن و امان یقینی ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ڈالی جاتی ہے۔ عوام الناس کے اندر بہت سارے طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، اس میں سے ایک بہت بڑا اہم کردار علماء کرام کا ہے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ منبر و محراب سے اس حوالے سے جو اویئرنیس اور جو معلومات ہے عوام تک پہنچانے کی وہ پہنچائی جا رہی ہے یا اس کے اندر بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں؟ جہاں تک حکومت پر الزامات ڈالنے کی بات ہے، ضروری نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب بیچارہ بھوکا مر رہا ہے یا پیاسا مر رہا ہے تو اس کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کیا جائے، نہیں، بلکہ ہر ایک چیز کے بارے میں عمر سے پوچھا جائے گا، تو اسی طرح ہر چیز کے بارے میں حکومت سے بھی پوچھا جائے گا اور حکومت ذمہ دار ہے ہر ایک چیز کی۔ اہل مدارس علماء کرام الحمدللہ یہ وارثین انبیاء ہے، یہ مدارس کے اندر بیٹھ کر کے عوام الناس کے نئی نسل کو، ان کی اولادوں کو وہ ایک بہترین تربیت ان کی وہ کر رہے ہیں، انہیں قرآن اور احادیث کی روشنی سے ان کی زندگیوں کو وہ منور کر رہے ہیں، وہ تو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر کہیں سے کوئی شخص کہیں پر بھی کسی مکتبہ فکر کو برا کہتا ہے یا کسی بھی ادارے کو برا وہ کہتا ہے تو چاہیے یہ کہ اس جگہ پر فی الفور حکومت کا کام ہے کہ وہ پہنچے کہ جناب والا آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس سے پوچھے یہ تمام چیزیں، تو لہٰذا حکومت اس وجہ سے اس کی ذمہ دار ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ آیا منبر و محراب یہ کام مکمل طور سے اس انداز سے اپنے فرض کو صحیح معنوں میں فرض منصبی جان کر کے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں کر رہا۔ ہمارے علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنے محراب و منبر سے، یہ کہا جاتا ہے نا کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور کسی کے مذہب کو چھیڑو نہیں، یہ یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنا چھوڑو نہیں کسی کا چھیڑو نہیں، لیکن اگر کوئی چھیڑ دے تو اسے بھی چھوڑو نہیں، پھر اپنے مذہب کو مضبوط انداز سے بیان کرو۔ ہندو اپنے مذہب کو مضبوط انداز سے بیان کرتا ہے، ہندو پکا ہندو ہے، عیسائی پکا عیسائی ہے، یہودی پکا یہودی ہے، ایک مسلمان غریب عاجز فقیر مسکین لاچار رہ جاتا ہے کہ اگر مسلمان کوئی بات کرتا ہے تو بس مسلمان کو فوراً گلے سے پکڑا جاتا ہے، یہ انتہا پسند ہے، یہ شدت پسند ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ غلط بات کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، یا تو مکمل تیتر بن جاؤ یا مکمل بٹیر بن جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل داخل ہو جاؤ۔ ہمارے علماء حضرات، بعض حضرات وہ مصالحت سے کام لیتے، منبر و محراب میں بیٹھ کر کے بڑے پیار محبت سے کہ جناب والا ایسا نہ ہو کہ میری گفتگو سے کسی کی دل آزاری ہو جائے یا میری بات کہیں سخت لگ جائے، لیکن یہ دین ہے اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جب حیا نہیں کی اور بات کو کھل کر کے بیان کر دیا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حیا نہیں کی اور دین کو مضبوط انداز سے اور مکمل طور پر کھول کر کے بیان کیا، کسی پر لان تان نہ کرے، کم از کم ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے اس مسلک کو مضبوط قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے، اہل سنت والجماعت کو ثابت کر کے
اپنے آنے والی نسلوں کے اذہان میں بٹھائے اور انہیں سمجھائے، باقاعدہ اس طریقے سے جمعے پڑھائے جس طرح سے ایک کلاس لگتی ہے، تاکہ نوجوان آئے. ہمارے نوجوان خدا را وہ مساجد میں جمعے کے دن خطبے کے وقت نہ آئے، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ پہلے سے آ کر کے بیٹھ جائے تاکہ وہ دین کو مضبوط انداز سے سمجھے، تاکہ وہ صحیح مسلمان ہو. اور آخر میں یقیناً کہ ہمیں زندگی بھی اسلام ہی کی گزارنی ہے، تو اچھا یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھ کر کے اور مضبوط مسلمان ہو کر کے غیرت کے ساتھ زندگی گزار دیں. علامہ صاحب، کچھ لوگوں کی جانب سے ملک میں کہا جاتا ہے کہ جب علماء کرام گستاخیوں کے خلاف یا دین متین کو حق طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ متشدد لہجہ ہے، دہشت گردانہ طریقہ ہے، گفتگو میں تلخی ہے. اس چیز کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کیا واقعہ میں یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایسا قطعا نہیں ہے. جب میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کو بیان میں کروں گا تو یقیناً کہ میرے زبان میں Oh